ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی ولادت بسعادت جو ہے وہ یکم رمضان کو ہوئی، اور یکم رمضان کو جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ نے ماں کا دودھ نہیں پیا۔ چاند کے بارے میں جب اس وقت آبادی کم تھی، لوگوں کو شکوک و شبہات ہوئے کہ پتہ نہیں کہ چاند نظر آیا یا نہیں آیا، تو لوگوں نے غوث پاک کی والدہ محترمہ سے پوچھا، تو غوث پاک کی والدہ محترمہ نے فرمایا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، اس لیے کہ میرا چاند جو آ گیا، میرا غوث چاند آ گیا تو رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ تو خواتین نے جب پوچھا کہ ہمیں تو نظر نہیں آیا چاند، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو غوث پاک کی والدہ محترمہ نے فرمایا کہ آج میرے ہاں چاند غوث اعظم عبد القادر پیدا ہوا اور اس نے صبح سے دودھ نہیں پیا۔ تو پتہ چلا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی جب ماں کی گود میں تھے، جب آپ کی ولادت بسعادت کا پہلا دن تھا، لیکن آپ کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ کیونکہ یکم رمضان کو آپ کی ولادت ہوئی، آپ نے ماں کا دودھ نہیں پیا۔ پتہ چلا کہ آپ پیدائشی ولی تھے، ماں کی گود میں رہ کر جنم دن آپ کا پہلا تھا، لیکن آپ روزے سے تھے۔ اور آپ کے بارے میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آپ حسنی حسینی سید ہیں، آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ والد محترم کی طرف سے وہ حضرت امام حسن علیہ السلام تک جا ملتا ہے، اور والدہ محترمہ کی طرف سے حضرت امام حسین سے جا ملتا ہے، اس لیے آپ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا آپ جانتے ہیں کہ ابتدائی دور تھا، آپ کی جو سچائی تھی اس کے ڈنڈے بجنے لگے۔ آپ جانتے ہیں بڑا مشہور زمانہ ایک واقعہ ہے، اور یہ واقعہ میں اس لیے سناتا ہوں تاکہ ہم عبرت حاصل کریں، ہم سبق حاصل کریں۔ ہم یہ سبق آموز واقعہ ہے، عبرت کی جگہ لفظ سبق آموز جو ہے یہ بہت اچھا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو پڑھنے کے لیے بھیجا، 40 اشرفیاں دی، رستے میں جاتے تو ڈاکوؤں سے واسطہ پڑا، سامنا ہوا، تو ڈاکو نے پوچھا سب لوگوں سے آپ کے پاس مال ہے؟ بہت سارے لوگوں نے اپنا مال چھپانے کے، ہر بندہ ڈاکو سے اپنا مال چھپانے کی چوروں سے کوشش کرتا ہے۔ غوث پاک نے بتا دیا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ وہ جو ڈاکو تھے وہ حیران پریشان، یہ عجیب ماجرا ہے، ہر شخص ڈاکو سے چور سے اپنا مال چھپانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ ایک بچہ ہے جو خود بتاتا ہے کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ وہ جو ڈاکو تھے انہوں نے جا کر ڈاکو کا جو سردار تھا اس سے بات چیت کی کہ ایک بچہ ہے، وہ اس مذاق سمجھنے لگے۔ جب ڈاکو کا سردار آیا اس نے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی سے بات چیت کی کہ آپ کے پاس اشرفیاں ہیں؟ غوث پاک نے فرمایا ہاں ہیں۔ اس نے پوچھا کہ ہر شخص ڈاکو سے، رازن سے، چوروں سے اپنا مال چھپاتا ہے، آپ نے اپنا مال اشرفیاں چھپائی کیوں نہیں ہیں؟ غوث پاک نے فرمایا کہ بات یہ ہے، جب میں گھر سے نکلا ہوں میری والدہ محترمہ نے مجھے حکم دیا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ وہ جو ڈاکو کا سردار تھا، جب غوث پاک کا اس کو سامنا ہوا اور غوث پاک کی اس پر نگاہ پڑی، اس کی تقدیر بدل گئی۔ اس لیے تو کہتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو پھر اس کی تقدیر بدل گئی۔ اس نے سوچا کہ ایک بچہ ہے جو اپنا ماں کا حکم عدولی نہیں کر رہا، ماں کے حکم کی نافرمانی نہیں کر رہا، اپنا مال نہیں چھپا رہا، جھوٹ نہیں بول رہا، اور وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ہمیں تو اس رب نے روکا ہے کہ چوری نہیں کرنی، کسی کا مال نہیں لوٹنا، ہم اس رب کی نافرمانی کرتے ہیں۔ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کی نگاہ عنایت سے وہ ڈاکوؤں کا سردار اور ڈاکو کا پورا جو قافلہ تھا وہ تمام کے تمام توبہ طیب ہوئے، انہوں نے توبہ کی۔ تو محترم حضرات، اس سے دو باتوں کا پتہ چلتا ہے، ویسے تو بہت ساری باتیں اس واقعے سے نکات نکل سکتی ہیں، لیکن کیونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، میں طول نہیں دینا چاہتا، بات کو شارٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی نے باقاعدہ علم حاصل کیا،
علم حاصل کیا، علم حاصل کرنے کی غرض سے آپ جا رہے تھے، کوئی آپ ان پڑھ نہیں تھے، سمجھ گئے میری بات، آپ ان پڑھ نہیں تھے۔ دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کا صداقت کا معیار کیا تھا، کہ آپ کا بچپن تھا۔ ایک تو وہ کرامات دیکھتے ہیں کہ ماں کی گود میں رہ کر روزہ رکھا، جنم دن آپ کا پہلا دن تھا جنم دن کا، اور دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں آپ کا بچپن ہے کہ آپ اپنا مال نہیں چھپاتے، آپ سچ بول رہے ہیں۔ تو یہ حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی کے واقعات ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہزاروں ایسے ڈاکو رازن ایسے تھے جو غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پر توبہ طیب ہوئے، اور جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کی تعداد الگ ہے، اور جن لوگوں نے آ کر غوث پاک کے ہاتھ پر توبہ کی ہے کہ ہم چوری سے توبہ کریں گے، توبہ کرتے ہیں، ہم زنا سے توبہ کرتے ہیں، ہم بے نمازی تھے توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ نماز پڑھیں گے۔ آپ کو پتہ بیعت کس چیز کا نام ہے؟ بیعت تو اس چیز کا نام ہے کہ جب اولیاء اور صوفیاء کسی کو بیعت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ جو بیعت کا سلسلہ ہے اس میں توبہ کرائی جاتی ہے، توبہ کرائی جاتی ہے، اور اگر کوئی بندہ پھر توبہ توڑ دے اور پھر اسی اس کا مطلب یہ اس نے بیعت توڑ دی، پھر وہ بیعت کا جو اصول ہے ضوابط ہے، اس کا مطلب اس پہ وہ نہیں چل رہا۔ تو حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا یہ تھا مقام آپ کا۔ یہاں تک آپ کے بارے میں آتا ہے یہ جو ایک تاثر ہے کہ پیر فقیر کوئی ان پڑھ ہوتے ہیں اور شاید کوئی ان کا دین سے دور دراز تک تعلق نہیں ہوتا، میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی اپنے وقت کے سب سے بڑے شیخ الحدیث تھے، سب سے بڑے آپ شیخ القرآن تھے، سب سے بڑے آپ مفتی تھے، سب سے بڑے آپ پیر تھے، سب سے بڑے آپ صوفی تھے، سب سے بڑے آپ فقیر تھے۔ اس لیے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں بہت ساری کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ نے عشاء کے وضو سے 40 سال فجر کی نماز پڑھی۔ مجھے آپ یہ بتائیں، اس کا مطلب غوث پاک ساری رات عبادت کرتے تھے۔ یہ بات کنفرم ہوگی کہ غوث پاک بے نمازی نہیں تھے۔ آج جو اپنے آپ کو پیر کہے اور بے نمازی ہو، پتہ چلا کہ غوث پاک کے سلسلے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ مستند کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی نے 25 سال عراق کے جنگلوں میں مجاہدے کیے، 25 سال عراق کے جنگلوں میں مجاہدے کیے، چلے کاٹے۔ اور مجاہدہ کیا ہوتا ہے، ریاضتیں کیا ہوتی ہیں، محنتیں کیا ہوتی ہیں، یہ ساری عبادت کی کڑیاں ہیں، یہ عبادت ہی تھی۔ مختلف صورتوں میں غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی نے کی، اور یہاں تک 15 سال کا طویل عرصہ کے بارے میں آپ کا آتا ہے کہ ہر رات کو آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ ختم قرآن پاک کرتے تھے۔ تو حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی یہ زندگی ہے۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور آپ کے بارے میں آتا ہے جب آپ کے سامنے کوئی شخص شریعت کی خلاف ورزی کرتا، اب سخت ناراض ہوتے، سخت اس چیز کو ناپسند کرتے، اور آپ باقاعدہ قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا، تمام علوم کا آپ درس دیتے۔ جب قرآن کی ایک آیات کی تفسیر بیان کرتے تو 13 معنی بیان کرتے تھے، اور جب آپ خطاب فرماتے، غوث پاک کے بارے میں آتا ہے 400 کاتب قلم کاپی اٹھا کر بیٹھے ہوتے تھے، باقاعدہ آپ کا خطاب نوٹ کرتے تھے۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ریکارڈنگ کا دور، کیمرے نہیں ہوتے تھے، اس وقت ہر چیز نوٹ کی جاتی تھی۔ تو غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ جب خطاب فرماتے تھے 400 کاتب آپ کا خطاب نوٹ کرتے تھے، اور 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا۔ اور یہ غوث پاک کی کرامت تھی کہ جس طرح قریب والے سنتے تھے اس طرح دور والے سنتے تھے، بغیر کسی لاؤڈ اسپیکر کے۔ یہ تھی غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامت۔ کاش کہ آج یہی کرامات کوئی بیان کرے۔ آج لوگ کرامات بیان کرتے ہیں لیکن غوث پاک کا علمی مقام نہیں دیکھتے، غوث پاک نے کام کیا کیا۔ اور ایسے لوگ جنہوں نے غوث پاک کے علم کی، تقوی کی، پرہیزگاری کی شہرت سنی تو وہ کیا کرتے ہیں، ایسے لوگ آپ کو پتہ ہے کہ حاسد ہر دور میں ہوتے ہیں، آتے ہیں غوث پاک کے پاس اور سوالات لے کر آتے ہیں، اور جب وہ جو غوث پاک کے جب سامنے آئے تو سوال کرنے کی جو صلاحیت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے سلب کر لی۔ اب وہ غوث پاک کے سامنے بیٹھے ہیں، وہ اس نیت سے آئے ہیں، اس غرض سے آئے ہیں کہ ہم غوث پاک کو معاذ اللہ لاجواب کر دیں گے، سوالات کی بوچھاڑ کریں گے۔
لیکن سوالات کی صلاحیت ان کی ختم ہو گئی، سلب کر لی گئی۔ پھر حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی نے ان کو بتایا جی آپ کا یہ سوال ہے، یہ آپ کا سوال ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن جو ہے نور بصیرت سے دیکھتا ہے، یہ غوث پاک کا کمال تھا، یہ آپ کی کرامت تھی۔ ان کے دل میں دماغ میں جو سوال تھے ان کی صلاحیت تو سوال کرنے کی ختم ہو گئی، لیکن غوث پاک نے بتایا یہ آپ کا سوال تھا، یہ آپ کا سوال ہے۔ غوث پاک نے جو ان کے دل میں سوال تھے، غوث پاک نے ان کے سوالات کے جوابات دیے۔ وہ حیران پریشان، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ توبہ طیب ہوئے، غوث پاک کے قدموں میں گر پڑے کہ حضرت ہم برے ارادے سے آئے، بری نیت سے آئے، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہوا۔ یہ تھا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا علمی مقام۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں کہ صادق وہ ہے، صادق جو اقوال میں سچا ہو، جو اقوال میں سچا ہو۔ اور غوث پاک فرماتے کہ صدیق وہ ہے، صدیق وہ ہے جو اقوال میں، جو افعال میں اور جو احوال میں غوث پاک فرماتے سچا ہو، اس کو صدیق کہتے ہیں۔ یہ غوث پاک نے صدیق کی تعریف کی ہے۔ یہ غوث پاک آپ علمی مقام دیکھیں۔ اور یہاں تک کہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو مشائخ نے، بزرگان دین نے ریمارکس دیے، کمنٹس دیے، میں اگر وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا حضرت خواجہ شاہجہاں بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ ہوں، یہ تمام ایسے بزرگ ہیں جن نے غوث پاک سے فیض حاصل کیا، معرفت حاصل کی۔ اور جب غوث پاک نے فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے، یہاں تک آتا ہے خواجہ نقشبند کے بارے میں آتا ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے بارے میں آتا ہے، تمام بزرگوں نے، کسی بزرگ نے اپنا سر جھکا دیا، کسی نے کہا کہ آپ کا قدم گردن پہ نہیں، ہماری آنکھوں پہ ہے۔ یہ ہے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کا مقام اولیاء کرام اور صوفیاء کے نظر میں۔ اور وہ صوفیاء جن کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہتے ہیں، جن کو حضرت بہاؤالدین نقشبند کہتے ہیں، اور حضرت شیخ محی الدین عربی علیہ رحمہ، علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو آج کل آپ ڈرامے میں، ارطغرل والے ڈرامے میں سنتے ہیں، علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں، بہت بڑے عالم۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ جو ہے طریقت کے حاکم ہیں۔ علامہ ابن عربی کیا کہتے ہیں؟ غوث پاک جو ہے طریقت کے حاکم ہیں اور اولیاء کرام میں امتیازی شان رکھتے ہیں۔ اور حضرت امام شراری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ کیا کہتے ہیں کہ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کی جو روحانی طاقت ہے، روحانی طاقت ایک ہوتی ہے جسمانی طاقت، ایک ہوتی ہے روحانی طاقت۔ حضرت امام شرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کی جو روحانی طاقت ہے وہ اتنی ہے کہ تمام مشائخ طریقت کی جو روحانی طاقت ہے اگر اس کو ملایا جائے ایک غوث پاک کی روحانی طاقت بنتی ہے۔ یہ امام شیرانی فرماتے ہیں۔ اور حضرت مجدد عرف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کے وسیلے سے تمام اولیاء کرام کو فیض پہنچتا ہے۔ اور یہاں تک کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے بعد، مولا علی کے بعد، یہ جو جذب ولایت ہے، جذب ولایت، فرماتے ہیں کہ یہ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا قدم جو ہے سب سے زیادہ مضبوط ہے جذب ولایت میں۔ اور حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی جن نے تفسیر مظہری لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ ائمہ اہل بیت کے بعد قطبیت کے مرکزی مقام پر صرف اور صرف غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی فیض ہے۔ محترم حضرات، یہ ہے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کا مقام۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت شانوں اور عظمتوں سے نوازا ہے۔ تو یہ جو ربیع الثانی کا مہینہ ہے، اس مہینے کی 11 تاریخ کو حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کا وصال ہوا۔ ہر مہینے 11ویں ہوتی ہے تو اس کو 11ویں شریف کہا جاتا ہے، لیکن جو ربیع الثانی کے مہینے میں 11ویں ہوتی ہے اس کو بڑی 11ویں کہتی ہیں۔ اچھا، لوگوں پہ دماغ میں سوال اٹھتا ہے 11ویں کیا ہے؟ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی زندگی میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کرتے تھے 11 تاریخ کو۔ جب غوث پاک کا وصال ہوا تو غوث پاک اپنی زندگی میں مشہور تھے 11ویں والے پیر، تو جب آپ کا وصال ہوا جو آپ سے محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، انہوں نے 11ویں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں، 11ویں جو ہے یہ ایصال ثواب ہے۔ کوئی بندہ بکرا ذبح کرتا ہے، گائے ذبح کرتا ہے، کوئی مرغا ذبح کرتا ہے، چاول پکاتا ہے، مٹھائی تقسیم کرتا ہے اور غوث پاک کے فضائل بیان کرتا ہے، غوث پاک کی دینی خدمات بیان کرتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے کہ یا اللہ اس کا ثواب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما۔ حضور کے وسیلہ تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت، ازواج مطہرات، اولیاء کرام، بزرگان دین کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما، بالخصوص غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں، قطعی طور پر 11ویں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یا غوث اعظم جب بکرا ذبح کرتے ہیں، جب ہم بکرا ذبح کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ کوئی بندہ بھی غوث پاک کے نام پر، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ 11ویں کے نام پر بکرا ذبح کرتے ہیں، جناب ذبح جب ہم کرتے ہیں ہم اللہ کا نام لیتے ہیں۔ یہ صرف اگر کوئی بندہ کہے غیر اللہ کے نام آنے سے چیزیں حرام ہوتی ہیں تو یہ مسجد ہے، اس کو المجتبہ مسجد کہتے ہیں، اگلی مسجد ہے اس کو معاویہ مسجد کہتے ہیں، النور مسجد کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں جناب مرتضیٰ مسجد ہے، مسجد قادریہ ہے، مسجد الرضا ہے، تو یہ اللہ کے گھر ہیں۔ تو اس لیے یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے کہ ذبح کرتے وقت اگر آپ غیر اللہ کا نام لیں گے تب چیز حرام ہوتی ہے، ذبح کرتے وقت تو ہم نہیں لیتے۔ اسی طرح کہتے ہیں فلاں شخص کی گاڑی ہے، فلاں کا گھر ہے۔ جس طرح ایک بات بڑی مشہور ہے کہ ایک مولانا صاحب تقریر کرنے گئے، واپس آئے، اس کے بیگم نے کھیر پکائی ہوئی تھی، اس نے کہا مولوی صاحب جس چیز پر غیر اللہ کا نام آ جائے، مولوی صاحب نے کہا وہ حرام ہے۔ وہ جو بیگم تھی مولوی صاحب کی بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا اچھا، اس نے کہا بات یہ ہے کہ مجھے لوگ اللہ کی بیوی تو نہیں کہتے، مولوی کی بیوی کہتے ہیں، لہٰذا میں آپ پر حرام ہو گئی ہوں۔ اس وقت مولوی صاحب کو مسئلہ سمجھ آیا کہ غیر اللہ والا مسئلہ ہے کیا۔ تو محترم حضرات، حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے۔ یہ چند باتیں غوث پاک کے حوالے سے میں نے